بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ اللیل۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی، تمہاری کمائی طرح طرح پر ہے۔ نمبر 4، فاما من اعطی واتقی، سو جس نے دیا اور دوڑتا رہا، وصدق بالحسنی، اور سچ جانا بھلی بات کو، فسنیسرہ للعسری، تو اس کو ہم سہج سہج پہنچا دیں گے آسانی میں۔ نمبر 5، واما من بخل واستغنی، اور جس نے نہ دیا اور بے پرواہ رہا، وکذب بالحسنی، اور جھوٹ جانا بھلی بات کو، فسنیسرہ، سو اس کو ہم سہج سہج پہنچا دیں گے۔ تفسیر نمبر 4، دن، رات اور نر اور مادہ کی قسم، یعنی جس طرح دنیا میں رات اور دن، نر اور مادہ مختلف و متضاد چیزیں پیدا کی گئی، تمہارے اعمال اور کوششیں بھی مختلف و متضاد، پھر ان مختلف اعمال و مصائب پر ظاہر ہے ثمرات و نتائج بھی مختلف ہی مرتب ہوں گے، جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ نمبر 5، متقی اور نیکوکار کے لیے آسانی، یعنی جو شخص نیک راستہ میں مال خرچ کرتا ہے اور دل میں خدا سے ڈرتا ہے اور اسلام کی بھلی باتوں کو سچ جانتا ہے اور بشارات ربانی کو صحیح سمجھتا ہے، اس کے لیے ہم اپنی عادت کے موافق نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے اور انجام کار انتہائی آسانی اور راحت کے مقام پر پہنچا دیں گے، جس کا نام جنت ہے۔ للعسرہ، سختی ہیں۔ نمبر 1، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور کام نہ آئے گا اس کا مال اس کا جب گڑھے میں گرے گا۔ نمبر 2، ان علینا للہدی، ہمارے ذمے ہے راہ سجھا دینا، وان لنا للآخرۃ والاولی، اور ہمارے ہاتھ میں آخرت اور دنیا۔ نمبر 3، فانذرتکم نارا تلظی، سو میں نے سنا دی تم کو خبر ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی۔ نمبر 4، لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ نمبر 5، وسیجنبھا الاتقی، اور بچا دیں گے اس سے بڑے ڈرنے والے کو۔ نمبر 6، الذی یؤتی مالہ یزکی، جو دیتا ہے اپنا مال دل پاک کرنے کو۔ نمبر 7، وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی، اور نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ دے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر واسطے چاہنے مرضی اپنے رب کی جو سب سے برتر ہے، ولسوف یرضی، اور آگے وہ راضی ہوگا۔ نمبر 8، تفسیر نمبر 1، اچھائی کو جھٹلانے والے کا انجام، یعنی جس نے خدا کی راہ میں خرچ نہ کیا، اس کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی پرواہ نہ کی، اور اسلام کی بات اور اللہ کے وعدوں کو جھوٹ جانا، اس کا دل روز بروز تنگ اور سخت ہوتا چلا جائے گا، نیکی کی توفیق سلب ہوتی جائے گی، اور آخرکار آہستہ آہستہ عذاب الہی کی انتہائی سختی میں پہنچ جائے گا۔ یہی اللہ کی عادت ہے کہ سعداء جب نیک عمل اختیار کرتے ہیں اور اشقیاء جب بد عمل کی طرف چلتے ہیں، تو دونوں کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جو انہوں نے تقلید الہی کے موافق اپنے ارادہ و اختیار سے پسند کر لیا ہے۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، سورہ اسراء رکوع نمبر 2، مال اس کو تباہی سے نہ بچا سکے گا، یعنی جس مال و دولت پر گھمنڈ کر کے یا آخرت کی طرف بے پرواہ ہو رہا تھا، وہ ذرا بھی عذاب الہی سے نہ بچا سکے گا۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی ہماری حکمت اس کو مقتضی نہیں کہ کسی آدمی کو زبردستی نیک یا بد بننے پر مجبور کریں، ہاں یہ ہم نے اپنے ذمے لیا ہے کہ سب کو نیکی بدی کی راہ سجھا دیں اور بھلائی برائی کے خوب کھول بیان کر دیں، پھر جو شخص جو راہ اختیار کر لے دنیا اور آخرت میں اسی کے موافق سے برتاؤ کریں گے۔ نمبر 4، بھڑکتی ہوئی آگ کی خبر، اس کی ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے شاید دوزخ کا وہ طبقہ مراد ہو جو بڑے بھاری مجرموں اور بدبختوں کے لیے مخصوص ہے۔ نمبر 5، یعنی ہمیشہ کے لیے وہی گرے گا، پھر کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا، کما تدل علیہ النصوص۔ نمبر 6، اتقا، اس آگ سے بچا لیا جائے گا، یعنی ایسے لوگوں کو اس کی ہوا تک بھی نہیں لگے گی، صاف بچا دیے جائیں گے۔ نمبر 7، اتقا کون ہے، یعنی نفس کو رذیلہ، بخل و طمع وغیرہ سے پاک کرنا مقصود ہے، کسی طرح کا ریا اور نمود و نمائش یا دنیاوی اغراض پیش نظر نہیں۔ نمبر 8، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و برتری، یعنی خرچ کرنے سے کسی مخلوق کے احسان کا بدلہ اتارنا مقصود نہیں، بلکہ خالص رضائے مولا کی طلب اور دیدار الہی کی تمنا میں گھر بار لٹا رہا ہے، تو وہ اطمینان رکھے کہ اسے ضرور خوش کر دیا جائے گا، اس کی یہ تمنا ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تنبیہ، اگرچہ مضمون آیات کا عام ہے، لیکن روایت کثیرہ شاہد ہیں کہ ان آخری آیات کا نزول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان میں ہوا، اور یہ بہت بڑی دلیل ان کی فضیلت و برتری کی ہے۔ زہ نصیب اس بندے کی جس کے اتقا ہونے کی تصدیق آسمان سے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور خود حضرت حق سے اس کو ولسوف یرضی کی بشارت سنائی جائے۔ فی الحقیقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ولسوف یرضی کی بشارت ایک انعکاس ہے اس بشارت عظمیٰ کا جو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آ رہی ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔